بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ سال اول کے آج کے اردو لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان ہے نظم حمد۔ نظم حمد کا شعر نمبر 1، جس کی آج کے لیکچر میں ہم تشریح کریں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں نظم حمد کے شاعر امیر مینائی کا تعارف آپ کو کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے تھے اور نظم حمد کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم صرف ایک شعر یعنی شعر نمبر 1 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم شعر پڑھیں گے۔ شعر ہمارے پاس ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس شعر کے اندر شاعر امیر مینائی اللہ رب العزت کی ذات کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ثنا خوانی بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف میں آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو شعر کا پہلا جو مصرع ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، اس مصرع کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اقرار کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور اللہ کا دنیا کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ اخلاص قرآن پاک کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے علاوہ کوئی دوسرا اپنا برابر والا یا اپنے جو ہے وہ ہم مرتبے والا نہیں رکھتا۔ وہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کا کوئی برابر والا نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ بے مثل ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ ترجمہ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، کہ جو صفات اللہ رب العزت کے ہاں ہیں، جن خوبیوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن صفات و خوبیوں کا مالک ہے، وہ خوبیاں وہ صفات کسی اور میں نہیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہی جو ہے وہ اولاد دینے والی ہے، آپ ہی جو ہے وہ رزق دینے والی ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اگر کسی کو بادشاہیت عطا ہوتی ہے، اگر کسی کو جو ہے وہ کوئی عہدہ عطا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزت دینے والا ہے، اگر کوئی ذلت دینے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے مخالف کوئی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی للکارتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ قہار ہے، اللہ قہر ڈالنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ غضب ڈالنے والا ہے۔ جہاں اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، یہ اللہ کی جو صفت ہے یہ کسی اور ذات میں نہیں ہے، دنیا کے کسی اور ذات میں یہ صفت نہیں ہے کہ جو اللہ جن کو معاف کرنے پر آ جائے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور اللہ کسی پر قہر ڈالنے پر آ جائے تو اللہ اس پر قہر ڈالتا ہے۔ تو جیسا کہ اگر کوئی خدائی دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کے مخالف جو ہے وہ اللہ کی قوت کو للکارتا ہے تو وہ بہت بڑے جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ کسی بھی گناہ کی صورت میں انہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جس نے جو ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانا
اور شرک کیا، اور شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس میں کوئی معافی نہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، مختصر بات اس انداز سے ہی ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، اور دنیا کا کوئی پتا بھی جو ہے اللہ کی مرضی سے ہل نہیں سکتا، اور وہی ذات ہے جو تمام کو پالتی ہے، جو صفات، جن صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ صفات کسی اور میں نہیں ہے۔ اگر اللہ آگ کو حکم دیتا ہے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اگر اللہ پانی کو کہتا ہے کہ وہ کسی کو ڈبوئے نہ، تو وہ پانی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈبو سکے، کسی کو غرق کر سکے۔ جیسا کہ آگ کی جو صفت ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے کہ جب جو ہے وہ نمرود نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا، تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ صفت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے اپنے قبیلے کو لے کر جا رہے تھے، اور فرعون کی فوج جو تھی وہ آپ کے پیچھے تھی، تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ اے پانی اپنے اندر راستہ بناؤ اور میرے بندوں کو جو ہے وہ گزرنے کا موقع دو۔ تو پانی کو یہ حکم تھا کہ وہ یعنی کہ اللہ کے لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے وہ ڈبوئے گا نہیں۔ تو یہ ایک طاقت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ پھر پانی کو ہی اللہ نے حکم دیا کہ فوج فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ فرعون کی فوج بھی غرق ہوئی اور فرعون بھی جو ہے وہ غرق ہوا۔ تو یہ طاقت، یہ ہمت، اور یہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جو سب سے بڑا کمال ہے اور جو ایک فن ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسی کی یہ کاریگری ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم چلتے ہیں کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا مصرع کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، یعنی تحد نظر، جیسا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جس فلسفے کو بیان کیا گیا ہے وہ فلسفہ ہے یعنی کہ نظریہ وحدت الوجود کا۔ عزیز طلباء طالبات، اولیاء کرام، صوفیہ کرام کا ایک گروہ جو ہے وہ نظریہ وحدت الوجود کا قائل ہے۔ نظریہ وحدت الوجود کیا ہے کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، یعنی اگر ان کی مادیت کو ختم کیا جائے تو ہمیں اللہ رب العزت کا عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہر چیز سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جھلکتی ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ جلوہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اس مصرعے کے اندر شاعر یہ بھی بات ہمیں جو ہے وہ برقرار ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جو ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، تحت نظر، انسان کی جہاں تک نظر جاتی ہے اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کر رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس چیز کی گواہی اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز سے دی ہے کہ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ترجمہ ہے ہم انسان کی شاہ حق سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ اگر ہم عموماً دیکھیں کہ وہ پہاڑوں میں ہیں تو ایسا نہیں ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ سمندروں کی تہہ میں ہے تو نہیں ہے، اگر ہم کہیں کہ عرش معلیٰ پر ہے تو نہیں ہے۔ شاعر کے مطابق شاعر یہ بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں، ویرانوں، دریاؤں، صحراؤں، ہر جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے، پھولوں کی خوشبو میں موجود ہے، بلکہ یہاں تک کہ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، آگے جو ہے وہ ہمارے پاس جو حوالہ جات ہیں وہ ہے، ترجمہ ہے کہ اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس
اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا. جیسا کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے پہلے شعر کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اور خدا نہیں ہے، اللہ واحد ہے، یکتا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا دنیا میں ہوتا یا کئی خدا ہوتے تو یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ کر رہ جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا. کوئی کہتا ہے میں بارش برسانے لگا ہوں، کوئی کہتا ہے میں دن جو ہے وہ نکالنے لگا ہوں، کوئی کہتا ہے میں رات جو ہے وہ میں کرنے لگا ہوں. تو لہٰذا اس صورت میں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ افراتفری پھیل جاتی، ہر طرف جو ہے تباہی جو ہے وہ پھیل جاتی. تو لہٰذا اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اگر خدا واحد ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو یہ دنیا جو ہے اپنے نظام میں نہ چل سکتی. پھر آگے جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کہ اس جگ سے مراد کائنات، اس کائنات میں آ کر میں نے جہاں تک میری نظر گئی میں نے اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو دیکھا. عزیز طلباء طالبات، انسانی جو نظر ہے وہ محدود ہے اور اللہ رب العزت کی جو صفات ہے وہ لامحدود ہے. اور انسان جو ہے وہ بارہا کوشش کرے اللہ رب العزت کو مزید پانے میں اور ان کی شان کو پہنچنے میں اور ان کی شان کو پانے میں، تو اس کے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راز و نیاز کو جان سکے. تو لہٰذا انسان تحت نظر جہاں بھی دیکھتا ہے اسے اللہ رب العزت کی صفات نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت کا وجود نظر آتا ہے. مزید آگے شعر ہے، سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ شان یکتائی. اور آخری شعر کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے. اور مزید ہم نے چند آیات کا ترجمہ بھی لکھا ہے کہ جو آپ کوئی بھی اس نظم میں سے شعر آ جائے تو یہ ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مزید ترجمہ ہے کہ وہ تمہارے نفسوں میں رہتا ہے. عزیز طلباء طالبات، یہ ایک طویل مضمون ہے، اگر ہم اس پر مزید جو ہے وہ بات کرتے رہیں تو ہم اللہ رب العزت کی شان کو مزید جو ہے وہ وسیع صفوں میں بیان نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ بیان کر سکیں. اختصار کے ساتھ جو ہے وہ چند جملوں میں اس شعر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.